पाकिस्तानियों ये गौर से सुन लो, कोई इमरान खान की आंख 90% ठीक नहीं हुई है। इमरान खान की आंख ख़राब है, और ये जो भी आइंदा के लिए पीटीआई को हमने आपको पता पहले ही कह दिया है, गौहर साहब को भी कह दिया था कि आइंदा सेहत के ऊपर आके इस किस्म की खुशखबरियाँ आप ना सुनाया करें लोगों को तसल्ली देने के लिए, जबकि ये बात ही गलत है, क्योंकि डॉक्टर्स ने कोई कंफर्म नहीं किया हमारे। अब हमारी डिमांड बड़ी क्लियर है और अभी भी वही है कि इमरान खान की फ़ौरन उनको शिफा इंटरनेशनल लेके जाया जाए। हम वहाँ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जब डिसमिस किया है, तो अब हमारे लॉयर जो हैं, मैं क्या मैं आज एक खोसा साहब ने भी कोई पिटिशन डाली थी जो एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत उन्होंने डाली थी, और हमारे लॉयर भी कल पिटिशन डाल रहे हैं, और हमारे लॉयर्स कहते हैं कि वो उम्मीद करते हैं कि ये वाली पिटिशन 10 तारीख को खोसा साहब की पिटिशन के साथ जुड़ जाएगी, क्योंकि हमारा इंडिपेंडेंटली उनकी पूरा मुकम्मल मुआयना हो और उनका वहीं पे इलाज हो। एक आंख का तो मेरी बहन कई दफ़ा कह चुकी हैं कि उनकी दूसरी आंख को भी खदशा है, लेकिन उनकी दूसरा टीका लगने के बाद उन्होंने कहा था कि मुझे अभी तसल्ली बख्श नहीं, मुझे ठीक नहीं हुआ, उससे उसे बेहतरी नहीं आई है। तो ये किस लिए इमरान खान के साथ ये जुल्म कर रहे हैं, ये जान के उनकी आंख क्या ख़राब करना चाहते हैं। आपको ये पता है कि जब ये मोहसिन नकवी टीवी पे आके बैठे थे, इन्होंने कहा था कि जो वहाँ डॉक्टर भेजा गया है वो हमारे जो इमरान खान के ज़ाती डॉक्टर है ना, उन्होंने ही उसका नाम दिया था। पहले हमारे डॉक्टर्स ने शिफा इंटरनेशनल के डॉक्टर्स के तो वो तो एक प्रोफेशनल ने और 3-4 नाम दे दिए। जब 3-4 नाम और आए रेटना स्पेशलिस्ट के, तो एक डॉक्टर थे, मैं नदीम कुरैशी नाम था शायद उनका, वो थे अल-शिफा पिंडी के। वो डॉक्टर से उन्होंने बात की कि आपको हम भेज रहे हैं, आपको हम रेकमेंड करेंगे, शिफा इंटरनेशनल आपने जाना होगा। उल्टा उन्होंने उन डॉक्टर को उन्होंने जेल में भेज दिया। जो पिम्स के डॉक्टर्स के साथ उस डॉक्टर को, मैं शायद गलत नाम ना ले लूँ, आप ज़रा चेक कर लेना, अल शिफा पिंडी के डॉक्टर थे, मेरा ख्याल है उनका नाम नदीम कुरैशी था, मेरा ख्याल है, मुझे भूल गया। हाँ सही कहा। हमारे डॉक्टर कहते हैं जब वो एक बंदे को रेकमेंड करके भेजें तो वो फिर उनको आके बताएगा कि उसने क्या देखा। लेकिन जाने से 2 दिन पहले, जब 1-1.5 दिन पहले, वो डॉक्टर साहब ने अपना राब्ता हमारे डॉक्टर से बंद कर दिया, और फिर जब हॉस्पिटल जब ये जब से उन्होंने उनको रेकमेंड किया था, वो दिन और आज दिन है, उस डॉक्टर साहब ने हमारे डॉक्टर्स को साथ रब्ता करके कोई चीज़ नहीं बताई, सिवाय एक वक्त के जब पिम्स में इन डॉक्टर ने जो बातें बताई थी वो इनकम्प्लीट थी। अब इन डॉक्टर के ऊपर अब आपको समझ आ रही होगी कि बेचारे डॉक्टर्स के ऊपर कितना प्रेशर होगा, उनकी नौकरी का सवाल होगा कि वो उसके बाद बात ही करना बंद कर देते हैं। उनको जब ऑर्डर आता है कि बात नहीं करनी तो वो बात बंद कर देते हैं। रिपोर्ट भी जैसे मेरी बहन ने बताया था कि इनकम्प्लीट है, मुकम्मल रिपोर्ट ही नहीं दी गई, ना इमरान खान के ब्लड रिपोर्ट है, ना इमरान खान की कोई डिटेल्स हैं। एक इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान का टीवी के ऊपर बैठ के इस किस्म की बातें करते हैं, तो या तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए, या इस किस्म की बातें टीवी पे आप पे सचती किसी पे भी नहीं है, क्योंकि जब आप झूठ बोलते हैं लोगों पे दबाव डाल के डॉक्टरों के ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया।
یہ جھوٹ بول رہی ہے. ہمیں کیا پتا کہ یہ کون عمران خان کو اندر مارنے کی کوشش کر رہا ہے. پاکستانیوں یہ غور سے سن لو, کوئی عمران خان کی آنکھ 90% ٹھیک نہیں ہوئی ہے. عمران خان کی آنکھ خراب ہے. اور یہ جو بھی آئندہ کے لیے پی ٹی آئی کو ہم نے آپ کو پتہ پہلے ہی کہہ دیا ہے, گوہر صاحب کو بھی کہہ دیا تھا کہ آئندہ صحت کے اوپر آ کے اس قسم کی خوشخبریاں آپ نہ سنایا کریں لوگوں کو تسلی دینے کے لیے, جبکہ یہ بات ہی غلط ہے, کیونکہ ڈاکٹرز نے کوئی کنفرم نہیں کیا ہمارے. اب ہماری ڈیمانڈ بڑی کلیئر ہے اور ابھی بھی وہی ہے کہ عمران خان کی فوراً ان کو شفا انٹرنیشنل لے کے جایا جائے. ان کو موجود ہونا چاہیے, ان کے پاس رپورٹ آنی چاہیے اور فیملی ممبر کو موجود ہونا چاہیے. یہ تو کسی شک اور شبے کے بغیر ہے کہ ہم اس لیے ہم نے کہا ہے کہ ان کے ذاتی ڈاکٹر اور فیملی کا موجود ہونا ان کے چیک اپ کے دوران اور ان کے ٹریٹمنٹ کے دوران ضروری ہے. اور ہماری بہن ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر عظمیٰ, انہی کا نام ہم نے دیا تھا. اگر انہوں نے کہا بہنیں قبول نہیں ہیں, ہم نے ڈاکٹر نشیرہ برقی کا دے دیا, انہوں نے کہا وہ بھی قبول نہیں ہے. ڈاکٹر عاصم منیر, وہ عاصم منیر کہہ دیتی ہوں, عاصم یوسف, ڈاکٹر عاصم یوسف کا نام دیا, ان کو وہ بھی قبول نہیں تھا. ان کو وہ ڈاکٹر چاہیے تھے جن کے ساتھ یہ مل کر رپورٹیں مینیپولیٹ کر سکیں, جو کریڈیبلٹی بچا رہا ہے ڈاکٹر, کیونکہ اس کے بعد تو ان کو اس قسم کی انکمپلیٹ رپورٹ کہ تو اس کا کریئر ہی ختم ہو جانا چاہیے, جس قسم کی رپورٹ دی ہے اور اس نے سائن کر دیا اس کے اوپر. تو یہ لوگوں کی مجبوری ہے اور یہ ہمارا کل دوبارہ پٹیشن جاری ہے, اور اس کے اوپر ہم پھر کہیں گے کہ اگر انہوں نے جلد نہ کیا تو ہم آپ جو فیملی کھڑی ہوئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں, ہم تو اس سے زیادہ آگے بڑھیں گے, ہماری احتجاج بڑھے گا. اور پھر آپ تو کسی کو ہم کال نہیں دے رہے, ہم خود کہہ رہے ہیں کہ پاکستانیوں, عمران خان کی زندگی اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیوں جیل میں ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کی زندگی خطرے میں ہے. یہ گئے تھے بشریٰ بی بی کے ساتھ, ان کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی, اور ہمارا اپنا انداز ہے, اور کیونکہ ہم یہ جیل کا سسٹم سمجھتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ جب بشریٰ بی بی کی اور عمران خان کی ملاقات اس سے پہلے ہوئی ہوگی تو آج کل کے حالات کے بارے میں کہا, ان کی بیٹی نے کہا ہے کہ ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی. انہوں نے کہا ہماری ملاقات آج نہیں کروائی گئی. بیٹی نے ان کی جو بات کی ہے انہوں نے کہا کہ نہیں کرائی گئی. تو نے ضرور کوئی بات کہی ہوگی, وہ ریکارڈنگ کہی ہوگی اوپر ہوگا, یہ بات میری ضرور کر دینا, اس کی وجہ سے اس کے بعد ان کی ملاقات نہیں ہوئی. لیکن ہم آپ کو بتا سکتے ہیں, ہم آپس میں بھی بات کر رہے تھے کہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کون سے پاکستانیوں کو نہیں پتا کہ عمران خان نے کیا کہا ہے, کیونکہ کئی لوگوں نے آپ کے جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے آ کے افغانستان کے بارے میں پوچھا تھا. عمران خان نے افغانستان کے بارے میں بہت صاف انہوں نے کہا دوبارہ جا کر دو, کیونکہ بہت ضروری ہے کہ اگر یہاں پہ امن ختم ہو گیا پاکستان اور افغانستان اور ہمارے ہمسایوں کے ساتھ, تو پاکستان کے لیے بھی بہت خطرناک ہے. یہ جو امن اگر ختم ہو گیا تو یہاں پہ بہت خطرہ ہے پاکستان کو, اور یہی ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہے, آپ نے یہی دیکھا ہے کہ عمران خان نے
بہت کلیئرلی میسج بھیجا تھا کہ جان کے آپ نے پہلے ان کے اوپر لفظی گورا باری کی ہے، پھر دھمکیاں دی ہیں ان کو، پھر آپ نے ان کے لوگ ڈرونز پھینکے ہیں ان پہ، پھر آپ نے ان کے لوگوں کو یہاں سے شارٹ نوٹس کے اوپر جو اور اس کے بعد آپ نے ان کے اوپر ڈرون حملے پھر سے کیے ہیں، اور اب آپ نے جا کے ان کے اوپر بم پھینک دیے ہیں۔ عمران خان نے 2004 سے، ہم آپ کو بتا سکتے ہیں پچھلے 22 سال سے عمران خان 22 سال سے ایک ہی بات کہتے تھے کہ ہمارا کام نہیں ہے کسی کی جنگ لڑنا، ہم کسی کی جنگ لڑیں گے، ہمارے فوجی شہید ہوں گے، ہمارے لوگ شہید ہوں گے، اور 80,000 سویلینز اس دہشت گردی کی کسی کی جنگ لڑنے میں لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ اور اب کسی کو نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ نے افغانستان کے اوپر حملہ کس لیے کیا ہوگا۔ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے پہل کیا ہے، کر رہے ہیں۔ افغانستان مسلمان ملک ہے، یہ اب عمران خان کے میں لفظ دہرا رہی ہوں، آپ ان کی ساری فوٹیجز نکال کے دیکھ لیں۔ عمران خان نے یہ کہا تھا کہ ان کی کوشش یہ ہوگی کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑائیں۔ جب دہشت گردی 22 سال سے چل رہی ہے، سب سے کم دہشت گردی کب تھی، امن کب تھا؟ جب عمران خان کی حکومت تھی۔ آپ دیکھ لیں، اس وقت امن تھا۔ عمران خان نے یہ بھی پیغام دے کے بھیجا ہے کہ جب میری حکومت تھی تب غنی کی حکومت تھی اور وہ پاکستان کے خیر خواہ نہیں تھے۔ تو اس وقت بھی ہم نے عمران خان نے جا کر ان کو کہا کہ امن لانے کی، عمران خان نے ان کے ساتھ بھی بات چیت کی۔ اب جب پاکستان کے خیر خواہ تھے جو لوگ حکومت میں ہیں، تو آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کر، عمران خان نے اس کا حل بھیجا ہوا ہے کہ علاقے کے بارڈر کے دونوں طرف مقامی لوگ بیٹھیں، دونوں حکومتیں بیٹھیں۔ باری باری عمران خان نے یہ پیغام بھیجا تھا کہ آپ جا کر ان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ یہ امن آئے گا بات چیت سے۔ آپ یہ جنگوں سے پاکستان کے لوگوں کی شہادت ہوئے گی، پولیس کی شہادت ہوئے گی، دہشت گردی بڑھے گی، معیشت ہماری میں نے کیے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے جو سوال پوچھنے تھے اس کا جواب ہے کہ ٹھہر جائیں۔ عمران خان بڑا کلیئرلی کہہ چکے ہیں کہ آپ نے بات چیت کے بغیر کوئی حل نہیں ہے کسی بھی دہشت گردی کا۔